9 मई के केसेस में सजाएं सुना दी गई हैं। आईएसपीआर की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें 25 अफराद के नाम और उनको दी गई सजाओं की तफसील है। इसके अलावा आईएसपीआर की जानिब से वीडियोस भी जारी की गई हैं। इन वीडियोस में क्या है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इन सजाओं पर रद्द अमल क्या है और अब यहां से आगे क्या होगा, ये अहम तरीन मालूमात इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, एक तो आईएसपीआर की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें 25 अफराद को दी गई सजाओं की तफसील है। इसके साथ साथ आईएसपीआर की जानिब से एक वीडियो जारी की गई। इस वीडियो में इन तमाम 25 अफराद के बारे में मालूमात हैं, इन्फोग्राफिक्स बनाई गई हैं। वीडियो में सबसे पहले नजर ये आता है कि 25 चेहरे हैं। उन तमाम 25 चेहरों की आंखों पर एक स्याह रंग की लकीर फेर दी गई है। जब ये चेहरे दिखाए गए हैं तो आंखों पर लकीर फेरने का मकसद क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये तस्वीर कुछ अजीबोगरीब सी मालूम होती है और आंखें स्याह करने का मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब हमारे सामने नहीं है। उसके बाद इस वीडियो में नजर आता है कि 1 से लेकर 25 तक इन अफराद की तफसीलात है, इनकी सजा है, इनको किस मकाम पर ये जुर्म करने के इर्तिकाब में सजा दी गई है उस मकाम का नाम मौजूद है, इनका नाम मौजूद है और उस रोज यानी 9 मई को ये कहां थे, क्या कर रहे थे, वीडियो में इस बारे में दिखाया गया है। जैसे वीडियो शुरू होती है नंबर 1 जान मोहम्मद खान से, जिसको 10 साल कैद बामुशक्कत सजा दी गई है। 9 मई की वीडियो आती है और फिर जान मोहम्मद खान उस रोज एक आर्मी अफसर की वर्दी पहना हुआ और चेहरे पर एक नकाब लगाया हुआ नजर आता है। पता ये चल रहा है कि ये जान मोहम्मद ही है और जान मोहम्मद इस वीडियो में एक डिजिटल मीडिया हाउस से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। वीडियो आगे बढ़ती है और फिर 2, 3, 4 से होते हुए 25 अफराद तक जाती है। दूसरा इस वीडियो में जो शख्स नजर आता है वो है मोहम्मद इमरान महबूब। ये वो है जो कोर कमांडर हाउस के दरवाजे पर अंदर मौजूद अमले के अफराद से बहस कर रहा था और बहुत वायरल हुआ था। इसे भी 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। जिना हाउस का ये भी मामला है। इसी तरह से 25 अफराद है, तमाम की सजाओं की तफसीलात मौजूद हैं और इनकी वीडियो जारी की गई है। इसके साथ साथ एक वीडियो और जारी की गई है। उस वीडियो में जान मोहम्मद और दीगर अफराद को एतराफ़े जुर्म करते हुए दिखाया गया है कि हमने 9 मई को क्या किया था और साथ ही ये लोग ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ हमने 9 मई को किया था वो क्यों किया था। ये लोग वजूहात बताते हुए इमरान खान, बुशरा बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि हम इनकी जानिब से की जाने वाली तकारीर, खास तौर पर इमरान खान, इनकी जानिब से की जाने वाली तकारीर, इनकी जानिब से की जाने वाली प्लानिंग और इनकी जानिब से दी जाने वाली हिदायत इनके मुताबिक कर रहे थे जो कुछ भी हम 9 मई को कर रहे थे। ये एतराफी बयानात भी चलाए गए हैं। मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की क़यादत में हमने जमान पार्क पर हमला किया, वहाँ जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ की। जमान पार्क में मौजूद पीटीआई लीडरशिप की तकारीर की वजह से मेरी सेंसराई हुई। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माहिरीन कानून ये कहते हैं कि ये एतराफी बयानात हिरासत में मौजूद अफराद के एतराफी बयानात हैं और इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ऐसे हर मौके पर जो मिसाल पेश की जाती है वो है मिसाल इसहाक डार की, जिन्होंने हिरासत में, एक डिक्टेटर की हिरासत में मियां नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का एतराफ किया था। बाद में इसहाक डार ने कहा था कि जो कुछ मैंने कहा वो एक डिक्टेटर की जानिब से किए जाने वाले जुल्म के बाद किया था और कहा था, और मैंने ये सब कुछ नहीं किया बल्कि मैं दबाव में ये बयान देने पर मजबूर हुआ था। बिल्कुल इसी तरह का मामला माहिरीन कानून कहते हैं कि इन अफराद का है। इन अफराद के ये बयानात फ्री विल के तहत बयानात नहीं हैं, ये हिरासत में दिए गए हैं और कानून की नज़र में इन बयानात की कोई भी हैसियत नहीं। ये अफराद यहाँ से आगे कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे, आर्मी चीफ से रहम की अपील करेंगे और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि वो अफराद जिनकी सजाएं थोड़ी हैं, यानी जिनकी सजाएं 2 बरस तक हैं, उनकी रहम की अपील फौरी मंजूर हो सकती है और उन्हें रिहा किया जा सकता है।
کیونکہ ایسے افراد 18-19 مہینے پہلے ہی سزا کے کاٹ چکے ہیں، تو ایسے افراد کو رہائی جلد مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے ان افراد کا جن کی سزائیں بڑی ہیں، یعنی 6 سال، 8 سال، 10 سال کی سزائیں۔ تو ایسے افراد کے معاملات کو ثابت کرنا پڑے گا کورٹ آف لا میں، اور یہ کام جو ملٹری عدالتوں میں ہوا ہے یہ کن بنیادوں پر ہوا ہے اس کی تمام تفصیلات ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنا ہوں گی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ معاملات وہاں پر جانے کے بعد الٹ جائیں گے؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اگر یہ ایسے ہی رکھنا ہوتا تو حکومت آئینی بینچ بنانے کا کام، اور پھر اس آئینی بینچ میں اپنی اکثریت یقینی بنانے کا کام، مرضی کے ججز شامل کرنے کا کام نہ کرتی، تو وہاں سے انصاف کی امید رکھنا یہ عبث ہے۔ بہرحال یہ معاملہ وہاں تک جائے گا۔ آرمی چیف کی جانب سے رحم کی اپیل مسترد ہونے کے بعد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملات جائیں گے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ ویڈیوز جن میں اعترافی بیانات ہیں، یہ ویڈیوز کس مقصد کے تحت جاری کی گئی ہیں؟ جب ان لوگوں کو کورٹ آف لا میں یہ بتا کر کہ سب کچھ ثابت ہو گیا، سزائیں دے دی گئی ہیں، کیا یہاں معاملہ مکمل ہو گیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس پریس ریلیز کے آخر میں جو چیز ہے وہ بتاتی ہے کہ معاملہ یہاں مکمل نہیں ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان بھی ان کے قانونی عمل مکمل کرتے ہی کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 105 ملزمان تھے، 20 کو پہلے سزا ہو گئی، 25 کو اب ہو گئی، 60 باقی ہیں۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی بھی، حیدر مجید ایڈوکیٹ بھی، میاں محمود الرشید کے داماد اکرم بھی، تو یہ معاملہ بھی چلے گا اور 2 سے 3 فیزز میں ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں مزید کیا ہے؟ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ 9 مئی کی سزائیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ پھر آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی، یعنی عمران خان اور دیگر مرکزی رہنما جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ یعنی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ تمام افراد کو سزا دی جا سکے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 9 مئی پر کیا جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈا کی نفی کرتا ہے۔ اور آخر میں آئی ایس پی آر نے آخری جملہ لکھتے ہوئے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرموں کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق ہے، جو ظاہر ہے کہ اس سے اگلے عدالتی پلیٹ فارمز کی شکل میں ہوگا جو ہم نے آپ کو بتایا۔ عمران خان صاحب اس حوالے سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاکستان تحریک انصاف ان کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتی ہے، 9 مئی عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم عسکری سازش ہے۔ اب جب وہ اسے عسکری سازش کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ یہ اسی تناظر میں بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں خود ہی 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کی سازش رچا کے بے گناہ شہریوں کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے جج، جیوری اور جلاد بن کر سزا دینا انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب اس سارے ٹرائل کو ہی مسترد کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ عالمی تنظیموں کو ملٹری ٹرائل کے نام پر انصاف کے قتل کا نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف والے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کروائی عمران خان۔
یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف ایک بات اور کر رہی ہے کہ 9 مئی ہوا تب جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، عدالت میں شیشے توڑ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے، رینجرز نے گرفتاری کی اور اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ پی ٹی آئی سوال کر رہی ہے کہ کیا اس گرفتاری کا انصاف ہو گیا؟ کیا اس غیر قانونی عمل پر لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا؟ یہ بھی جواب دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ بھی سوال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر ایوب صاحب اس حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں، سویلینز پر ملٹری کورٹس میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، یہ کینگرو عدالتیں ہیں، مسلح افواج ریاست کے انتظامی اختیار کا حصہ ہیں، ایسی عدالتوں کا قیام عام شہریوں سمیت عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ملٹری عدالتوں کے معاملے میں ہوا کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بنائے گئے بینچ کے ذریعے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ متفقہ فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ کردار دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کا کہ ملٹری ٹرائل کا فیصلہ چیلنج ہوا تو فائز عیسیٰ بینچ سے اٹھ گئے، انہوں نے عدالت میں چیختی چلاتی تقریر کی اور پھر اس کے بعد وہ بینچ میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ آخر میں ایک نیا بینچ بنا جسے بنایا گیا قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، سردار طارق مسعود اس کی سربراہی کر رہے تھے اور سردار طارق مسعود کی سربراہی میں اس بینچ پر اعتراض ہوا، سردار طارق مسعود کو اس سے ہٹ جانے کا مطالبہ کیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس سے الگ نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے ملٹری کورٹس بینچ تشکیل پر اعتراض اٹھایا تھا، اس اعتراض کا قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور پھر جو بینچ بنا اس بینچ نے یہ اجازت دے دی کہ آپ فیصلے سنا دیجئے، اس بینچ نے یہ اجازت دے دی کہ آپ ٹرائل جاری رکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرائل جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں جاری رکھ سکتے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ سزائیں سنا دیجئے، اور یہ کام بالآخر ہو چکا ہے۔